تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک اور ہماری ظاہری و باطنی غذاؤں کا مدبر اسباب ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس پاک و عظیم ہستی پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے، جن پر اللہ رب العالمین کی بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے انس و جن کے لیے خاتم النبیین بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو ہم پر فرض کیا ہے، اور اس لیے فرض کیا ہے کہ جب تک انسان کے دل میں جس کی اطاعت اور فرما برداری مقصود ہے اس کی محبت نہیں رچے گی بسے گی، تو پھر اس کی دل سے اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اختیاری مسئلہ نہیں دیا سمجھا گیا، یا اسے اختیاری مسئلے کے زمرے میں نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ مومن، وہ مسلمان جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہان میں سکون، اطمینان، سعادت اور کامیابی کی زندگی چاہتا ہے، اسے ہر صورت میں اپنی زندگی کی راہ طے کرنے کے لیے مکمل اختیار اور انشراح صدر کے ساتھ اس کی محبت اپنے دل کے اندر پیوست کرنی پڑے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح سے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اتباع کا مکلف کیا ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں فیل ہو گئے تو اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری تکودو، ہماری محنت، ہماری کوشش، نماز سے، روزے سے، ایمانی مسائل سے، عقائد کے مسائل پڑھنے اور اسے اپنے ذہن و دماغ اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے سے صرف اور صرف یہ کوشش ہے اور یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی حصول جنت سے پہلے ہمارا اولین مقصد اللہ کی رضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا حصول اللہ کی رضا سے مربوط اور جڑا ہوا ہے۔ تو ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں، چاہے اہل تقوی میں سے ہوں اور چاہے اہل معصیت میں سے ہوں، چاہے نمازی ہوں چاہے بے نمازی ہوں، سب کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور زندگی آخرت کی کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، انسان اپنی مرضی سے اس کے اصول اور ضوابط متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر مراتب رکھے ہیں، درجات رکھے ہیں، اور جنت میں جانے کے بعد بھی انہی درجات اور مراتب کے مستحقین کو ان درجات اور مراتب میں رکھا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ مرتبۃ الوسیلہ کہلاتا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ مقام جنت کا وسیلہ ہے، اور اس مقام تک جو شخصیت پہنچنے والی ہے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ تو اس لیے سب سے اعلیٰ ترین مقام جنت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ جو مقامات ہیں، وہ جو جس درجے اللہ کا مقرب ہوگا اسی درجہ وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس درجے میں رہے گا۔
لیکن ہم اہل ایمان اور ہم مسلمانوں کی خواہش ہونے کے باوجود کہ ہم جنت میں ہوں اور ہمیں جنت ملے، ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اس جنت میں ہمیں نبی کا پڑوس ملے، اور اس کی بھی تمنا ہر شخص کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مومن کرتا ہے کہ ہم نبی کے قریب ہوں، نبی کے پڑوسی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کو دیکھے بغیر اس پر ایمان رکھا ہے، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے حسب درجت ایمان کا جس اعتبار سے ہائی یا لو ایمان کا درجہ تھا، اسی حساب سے ہم نے ان کے احکام اور ان کے فرامین کو فالو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جس شخصیت کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی ہے، اتنی محنت کی ہے، دنیا میں لوگوں کی اذیتیں برداشت کی ہیں، طعن اور تشنیع برداشت کیا ہے، بہت سارے مقامات پر جسمانی اذیت بھی برداشت کی گئی ہے، بہت سارے مقامات پر ذہنی اذیت بھی برداشت کی گئی ہے، بہت سارے مقامات پر جانی مالی طرح طرح کے نقصان بھی ہم نے اٹھائے ہیں یا اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے۔ کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بدلے۔ تو ہمارے دل میں کیسے نہیں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم جنت میں ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل، سب کی خواہش ہے۔ لیکن ان خواہشات کے لیے یا اس خواہش کے لیے بھی ہمیں خصوصی اور اسپیشل محنت کرنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً تقوی کی راہ پر چلتے ہوئے کچھ اعمال کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے لیے کچھ اعمال کو خصوصاً ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے نمبر وائز چند اہم اسباب، چند اہم امور جن پر عمل پیرا ہوتا ہے بندہ تو اللہ کی ذات سے اس کے فضل اور کرم کے عوض میں یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ ضرور بضرور اپنے نبی کا ہمیں پڑوس عطا کرے گا، اپنے نبی کا قرب اور اس کی نزدیکی ہمیں عطا کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ کے تمام بڑے بڑے فضل اور کرم میں سے ایک فضل یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا پڑوس، اپنے نبی کا پڑوس اور قرب اور نزدیکی جنت کے اندر عطا کرے۔ سب سے پہلی چیز جو نبی کے پڑوس کا سبب بن سکتی ہے، نبی کی قربت کا سبب بن سکتی ہے، نبی کی رفاقت کا سبب بن سکتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال اور بے پناہ محبت ہے۔ بے مثال و بے پناہ محبت کہ اللہ کے بندوں میں نبی کی ذات سے بڑھ کر کے کسی کی محبت ان سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ محبت ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور یہ محبت جس قدر ہمارے دل کے اندر رچی اور بسی ہوگی، اسی محبت کی بنیاد پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر اس محبت میں کمی ہے، اس محبت میں کمزوری ہے، تو عملی میدان میں صاف طور پہ ہمیں کمزوری نظر آئے گی، اس میں مضبوطی نہیں آ سکتی۔ اس لیے پہلی چیز، ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں جنت میں، نزدیکی چاہتے ہیں جنت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم اور اتنی خالص اور اتنی پکی اور مضبوط، جس کے ساتھ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، وہ محبت رچائیں اور بسائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی درجے کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا اس وقت
تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے آل اولاد، اس کے ماں باپ، یہاں تک کہ ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ خلاص، ایک طرف نبی کا فرمان اور دوسری طرف دنیا کے عظیم سے عظیم ترین شخصیت کا فرمان، لیکن نبی کے فرمان کے سامنے اس شخصیت کی فرمان کی کوئی قیمت، یہ بلا دریغ ہمارے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہیں پر آ کر کے ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور یہ اسی امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو واقعی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی امتحان میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم غور کریں، دھیان میں دیں، بڑی سے بڑی چیز نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی محبت نبی کی محبت پر غالب ہو جاتی ہے، اور ہم نبی کے حکم کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں دنیاوی چیزوں کی یا دنیا کے لوگوں کی محبت میں۔ تو سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت، غیر مغلوب ہونے والی محبت، کہ اس پر کسی اور کی محبت غالب نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر دین اسلام پر عمل کرنا اور چلنا ہمارے لیے بہت آسان اور بہت ایزی ہو جائے گا۔ یہیں پر ہمارے ہاں کمزوری ہوتی ہے، اسی لیے ہم کمزور نظر آتے ہیں تعلیم اسلام پر عمل کرنے میں۔ کیا دلیل ہے کہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بنے گی، اور اس کی برکت سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک بندہ، ایک صحابی، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مخاطب ہوئے، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کسی قوم سے محبت کی لیکن ان کے ساتھ نہیں رہ پایا، ان کا ساتھ نہیں ملا، اس کو پیچھے رہ گیا، محبت کرتا ہے اس قوم سے لیکن ساتھ نہیں مل پا رہا ہے ان کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، انسان اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ تو یہاں محبت سچی، دعوے کی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ فقال متى الساعة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قال وماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو لیکن قیامت کی تیاری آپ نے کیا کی ہے، قیامت کے دن کی آپ کی تیاری کیا ہے؟ فقال لا شيء، کہا کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے ضرور کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے۔ فقال انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت تیرے دل میں رچی بسی ہے، اس کے ساتھ ہوگا۔ قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں آج تک ہمیں اتنی خوشی کسی چیز سے ہوئی ہی نہیں جتنی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ انت المرء مع من احببت، کہ انسان المرء مع من احب یا انت مع من احببت، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، یا تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز سے زندگی میں خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت مع من احبب، جس سے تو محبت کرتے ہو ان کے ساتھ رہو گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمیں بے انتہا اس بات سے خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم محبت کرو گے ان کے ساتھ رہو گے۔ وہ ابا بکر، اور ابو بکر سے بھی میں محبت کرتا ہوں، وہ عمر، اور عمر سے بھی میں محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ان سے محبت کرنے کی سبب ان کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے ہیں، یا اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا ہوں، لیکن اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میری ان سے محبت کے سبب اللہ رب العالمین مجھے ان کی رفاقت، نبی کی رفاقت، ابو بکر و عمر کی رفاقت عطا کرے گا۔ تو محبت، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی رفاقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے انتہائی عزیز اور اپنے انتہائی مخلص احباب کے ساتھ بھی جنت میں ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا سبب جنت میں نبی کی رفاقت کا، آپ کے پڑوس کا، کثرت الصلاۃ والسلام والسجود للہ، کثرت نماز اور اسی طرح سے کثرت سجود اللہ کے لیے۔ نمازیں پڑھیں، فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کیجیے۔ یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے حصول کے لیے معاون اور مددگار ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی، کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اور حاجت کی چیز میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ فقال علی سل، کہ اے ربیعہ سوال کرو، مانگو۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پڑوس جنت میں چاہتا ہوں، یہی میرا سوال ہے، یہی میرا مطالبہ ہے۔ قال اب غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں تمہارا، اس کے علاوہ کچھ؟ تو کہتے ہیں قلت ہوا ذاک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا سوال ہے، اسألو مرافقتک فی الجنہ، آپ کا پڑوس، آپ کا قرب، آپ کی نزدیکی جنت میں چاہتا ہوں، خواہش مند ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو تم اس کے حصول کے لیے کثرت سجود سے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی کثرت نوافل ہوں گے اس کے ہاں تو کثرت سجود ہے، اس کا مطلب نہیں ہے خالی سجدہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل نماز بھی ادا ہونی چاہیے، اس لیے فرائض تو پڑھنا ہی پڑھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے نا، اس کی نظر ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے نزدیک جب وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو یہاں پر نماز کا اہتمام خصوصاً فرائض اور پلس کیا ہے نوافل کا اہتمام، تاکہ کثرت سجود ہو اور اس میں کثرت دعا ہو، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کی انتھک کوشش ہو کثرت نوافل کے ذریعے۔ رواہ مسلم و ابو داؤد و نسائی، یہ روایت امام مسلم، ابو داؤد، نسائی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحیح مطیع و فرما بردار ہو۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں صحیح مطیع اور فرما بردار تو پھر یہاں سے بدعت اور بدعت سے متعلق تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سچی مطابقت بغیر کسی کمی اور بغیر کسی بیشی کے۔
جو سنت سے ثابت، جو صحیح احادیث سے ثابت، آمنا و صدقنا، اور جو اس کے مخالف ہیں کسی بھی صورت میں اس کے قریب نہ ہم جائیں، سچی اطاعت ہو، سچی فرما برداری ہو، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا پڑوس حاصل کرنے میں ہمارے لیے سپورٹ کرے گا اور معاون و مددگار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لاحبک، کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حتی انی لاذکرک، یعنی میں محبت اتنی کرتا ہوں کہ ہر وقت میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، آپ کی یاد ہر وقت میرے ذہن و دماغ میں رچی اور بسی رہتی ہے۔ فلولا انی اجیء فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج، اور حالت یہ ہوتی ہے آپ کی محبت کی کہ اگر میں آپ کو آ کے دیکھ نہ لوں تو ایسا لگتا ہے میری روح ہی نکل جائے گی، اتنا بے قرار ہو جاتا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، یعنی آپ کی محبت نے مجھے ایک طرح سے دیوانہ کیا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اگر میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میری روح ہی نکل جائے گی، میری جان ہی ختم ہو جائے گی۔ فاذکر، اب کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں، یاد کرتا ہوں، ذہن و دماغ میں بات آتی ہے، کیا بات آتی ہے کہ انی ان دخلت الجنت صرت دونک فی المنزلہ، کہ میں اگر جنت میں داخل ہوا تو میں آپ سے دور ہو جاؤں گا جنت میں درجے کے اعتبار سے، اس لیے کہ آپ اعلیٰ ہوں گے اور میں ایک گنہگار یا ایک نارمل کہہ لیجیے، سب اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا نہیں سمجھتے تھے، تو پھر میں عام مسلمانوں میں گم ہو جاؤں گا، پھر آپ کا دیدار جنت میں کیسے ہوگا، یہ مجھے بہت ستاتا ہے اور بڑا غم مجھے ہوتا ہے اس کا۔ فشق ذلک علی، جب یہ ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ جنت میں تو پھر میں دور ہو جاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے دیدار ہو پائے گا، تو میرے اوپر بہت گراں گزرتا ہے، بہت شاق گزرتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے میرے اوپر یہ۔ وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ، حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ آپ سے قریب رہوں درجے میں، اس لیے کہ سیم درجے میں نہیں رہ سکتا بندہ، تو اس لیے نبی سے قریب، نبی سے نزدیک، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا حاصل ہو جائے۔ فلم يرد علی رسول اللہ، فلم يرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ فانزل اللہ، تو اس موقع سے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی سورہ نساء کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت مطلق ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ رسول کا کوئی فرمان آ گیا تو چون چرا اختیار، نہیں، مطلقاً اطاعت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کی ان نعمت یافتہ لوگوں پر کے ساتھ ہوگا جو نبیوں میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، صدیقین، یعنی نبی، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ وہ شخص بھی ہوگا جو نبی کا مطیع اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مخلص مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ اور یہ رفاقت بڑی اچھی ہے، ایسے لوگوں کی رفاقت بڑی عمدہ ہے۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیین، صدیقین، شہداء کی رفاقت اور ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے۔ نمبر 4، جو چیز انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت حاصل ہونے کا سبب بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق انسان اپنے اندر پیدا کرے، جو بھی اچھے اخلاق ہیں، بہترین اخلاق جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں
ان اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرے. سچائی ہے، احسان ہے، امانت داری ہے، جو بھی اچھے اخلاق میں ساری چیزیں آتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ظلم سے دور رہنا، عدل اور انصاف کرنا، اچھے اخلاق جو بھی ہیں ان سے حتی الامکان بندہ اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی انشاءاللہ بنے گا. سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم الی منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ میری محبت اور میری قربت جس کو سب سے زیادہ مجلس کے اعتبار سے حاصل ہوگی قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے ہیں. احاسنکم اخلاقا، جو تم میں اچھے اخلاق والے ہیں. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، جس سے میں بہت زیادہ نفرت کروں گا، بہت زیادہ بغض کروں گا، وَأَبْعَدَكُمْ، اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون. قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیہقون. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الثرثارون اور متشدقون تو سمجھا جو جن کی زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے اور بے مطلب کی چیزیں اور بد زبانی کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفیہقون کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المتکبرون، متکبر لوگ، کبر اور غرور کے شکار لوگ، یہ سب کے سب کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مبغوض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی جو ہے گھناؤنے اور انتہائی دور ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کن کو ملے گی؟ اچھے اخلاق والوں کو ملے گی. وَأَقْرَبُكُمْ وَمَعْنَا أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تم ہم سے زیادہ قریب رہو گے اگر اچھے اخلاق سے متصف ہوگے. نمبر 5، ان اعمال میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بنتے ہیں یتیم کی کفالت. اور یہ آپ سب جو لوگ جانتے ہوں گے، جو یتیم ایتام کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتا ہے، ایتام کی کفالت کرتا ہے، ایتام کی رعایت کرتا ہے، ایتام کا دھیان دیتا ہے ان کی طرف، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قریبی ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اسے حاصل ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں من کان لہ اختان، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سبابہ اور یہ وسطی، اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی پیدا کی اور فرمایا کہ میں اس طرح سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس سے قربت بتانا ہے کہ بہت نزدیک ہوگا کافر الیتیم مجھ سے جنت کے اندر. نمبر 6، ہمارے معاشرے میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نہیں ہوتی، خوشیاں اڑ جاتی ہیں. یعنی بہت سارے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا، خواہش رہتی ہے پہلا بچہ، پہلی پیدائش ہو لڑکا ہو، اگر لڑکا نہیں پیدا ہوا تو پھر چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے. حالانکہ بشارت ہے بچیوں کی تربیت پر اور اللہ کے نبی کی رفاقت کی بشارت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان لہ اختان او ابنتان، جس کے پاس 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، فاحسن الیہما ما صحبتا، جب تک وہ بہنیں وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ اور بہت اچھا برتاؤ کیا، اچھی تربیت کی، کنت انا وهو فی الجنت کہاتین، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی بہت قریب ہوں گے. تو بچیوں کی تربیت اس نیت سے کیجئے، بچوں کے اوپر خرچ اس نیت سے کیجئے، بچیوں کا استقبال
اس نیت سے کیجئے، انتہائی خوشی سے کیجئے کہ ان کی تربیت پر جنت میں نبی کی رفاقت کی بشارت ہے، نہ کہ بچیوں کی پیدائش سے غم ہو۔ روزی دینے والا مدبر الاسباب جیسے بچے کا ویسے بچی کا اللہ ہی ہے۔ ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے، ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے، ہمارا اعتماد صاف اور شفاف اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو جیسی نیتیں ہماری ہوں گی اللہ رب العالمین ضرور ان نیتوں اور ان تصرفات کے اعتبار سے ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے بچیوں کی پیدائش سے، ممکن ہے نہیں بچیوں کی پیدائش کو اللہ رب العالمین ہماری روزیوں کی کشادگی کا، ہماری راحتوں کا اور اسی طرح سے ہماری سعادتوں کا سبب بنا دے ان کو۔ تو اس لیے کبھی بھی بچیوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بھی جنت میں نبی کے رفیق ہوں گے جنہوں نے نبی پر ایمان لایا جیسے ہم لوگ ہیں اور نبی کو دیکھا نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ آئے، قبرستان آئے اور کہا السلام علیکم دار قوم المؤمنین، کہ اے اہل ایمان تم پر سلام ہو، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور ہم انشاءاللہ تمہارے بعد تم سے ملنے والے ہیں۔ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ فقالوا یا رسول اللہ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال بل انتم اصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں تم میرے اصحاب ہو۔ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، یعنی میرے بعد آئیں گے لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا بھائی بتایا جو ایمان رکھیں گے۔ اللہ کے نبی، جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی کہا۔ لم یاتوا بعد وانا فرطهم علی الحوض، اور میں ان کا انتظار کروں گا ان سے آگے حوض پر جا کر کے۔ فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرف من یاتی بعدک من امتی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ پہچانیں گے جو آئیں گے آپ کے بعد کہ آپ کی امت میں سے ہیں؟ قال ارأیت لو کان لرجل خیل غر محجل فی خیل دہم بہم، یعنی کیا خیال ہے تمہارا کہ ایک آدمی کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جن کے اندر جو ہے رنگ کالے میں سفیدی ہو انتہائی، تو وہ گھوڑے اگر انتہائی کالے گھوڑوں میں ہوں تو کیا اسے پہچاننے میں پریشانی ہوگی اپنے گھوڑوں کو؟ تو الا يعرفهم الا يعرف خيله، کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں سکے گا اپنے گھوڑوں کو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، پہچان لے گا، وہ سفید نشان جو ہے وہ اس کو پہچانوا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، تو چمکتے ہوئے وہ آئیں گے قیامت کے دن آثار وضو سے۔ تو میں آثار وضو سے سمجھ لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور ان سے پہلے میں حوض پہ موجود رہوں گا۔ أَلَا لَا يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ، اور سنو کچھ لوگ میرے حوض سے ایسے ہی بھگائے جائیں گے جس طرح سے کہ جو ہے بھٹکا ہوا اونٹ بھگا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس اونٹ ہو، بھٹکا ہوا اونٹ آئے تو اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، تو اسی طرح سے بھٹکے ہوئے اونٹ کو ہکا دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ بھگائے جائیں گے۔ انادیہم الا ہلم الا ہلم، میں ان کو پکاروں گا کہ آؤ آؤ۔ فیقال انہم قد بدلوا بعدک، تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد تبدیلی پیدا کر دی تھی آپ کے دین کے اندر، یعنی بدعتی لوگ ہوں گے۔ فاقول سحقا سحقا، تو میں ان سے کہوں گا سحقا سحقا، ان کو مار کے بھگاؤ۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ہم جیسے لوگوں کو، اگر ہمارا ایمان سچا ہے، ہماری اطاعت سچی ہے، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی کہا ہے اور جنت میں رفاقت کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفاقت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ،
لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجا کرتے تھے، درود بھیجا کرتے تھے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کی شرح میں امام مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان اول الناس بیوم القیامہ اقربهم منی، اول الناس بیوم القیامہ کا مطلب سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ میرے ہوں گے، واولاہم بشفاعتی، اور سب سے زیادہ مستحق بھی میری شفاعت کے ہوں گے، واحقهم بالافاضۃ من انواع الخیر ودفع المکروہات، اور سب سے زیادہ اس بات کے بھی دنیا میں مستحق ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ خیر سے نوازے جائیں اور مکروہات ان سے زیادہ دور کی جائیں۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کی۔ اور نواں سبب اور وہ آخری سبب ہے اس درس کا، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا، کثرت دعا، کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے کی رفاقت اور آپ کا پڑوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وہو بین ابی بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں اور وہ ابو بکر و عمر کے درمیان تھے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي، تو اچانک دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ النِّسَاءَ، اور وہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، فَانْتَهَا إِلَىٰ رَأْسِ الْمِئَةِ، تو 100 آیتوں تک وہ پہنچ گئے، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو کھڑے ہوئے ہی ابن مسعود جو ہے دعا کرنے لگے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسأل تعطى، سوال کرو تمہیں عطا ہوگا، تمہیں دیا جائے گا۔ ثم قال من سره ان يقرأ القرآن غضا طريا غضا كما انزل فليقرأ بقراءة ابن ام عبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس بات سے خوشی ہو کہ قرآن اس طرح سے بہترین انداز سے پڑھے جس طرح کی نازل ہوا ہے، تو ابن مسعود کے انداز میں پڑھے، ابن مسعود کے ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کے انداز میں قرآن پڑھے۔ فلما اصبح غدا الیہ ابو بکر لیبشرہ، تو جب صبح ہوئی تو ابو بکر ان کو بشارت دینے گئے، وقال له ما سألت اللہ بارحا، کل تم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ سے کیا دعا کی، کیا مانگا؟ قال قلت اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد، انہوں نے کہا میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ارتداد کا، مرتد ہونے کا شکار نہ ہو، ونعیما لا ينفد، اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد، اور جنت کے اعلیٰ مقام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور پڑوس کا سوال کرتا ہوں۔ ثم جاء عمر فقیل له ان ابا بکر قد سبقک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے دوڑے آئے بشارت کے لیے، تو ان سے کہا گیا کہ ابو بکر بشارت دے چکے ہیں، آپ سے پہلے آ چکے ہیں۔ قال یرحم اللہ ابا بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آئے اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بشارت دے چکے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں یرحم اللہ ابا بکر ما سبقته الى خیر قط الا سبقنی الیہ، یعنی جس کام میں بھی میں نے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو میں نے پایا یہی ہے کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ رحم فرمایا ابو بکر۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھا کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ ایسا ایمان جو ارتداد کا یعنی مرتد ہونے کا شکار نہ ہو، ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کی میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلقاً اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان اعمال کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن اعمال میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت اور اپنے پڑوس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس دنیا میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور
اس دنیا کے اندر ایمان اور عمل کے تعلق سے جو فتنے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انتہائی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی تادم حیات ہمارے اندر قوت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. یہ تھے فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل انداز میں فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے. اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. یا کوئی اور بھی سوال ہے ضروری پوچھنے کا ہے تو بھی انشاءاللہ ہینڈ ریس کر سکتے ہیں. رقیب بادشاہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسے کہ آپ نے کہا درس میں کہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی رہیں گے، تو کیا ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں یا بس وہ نماز کے علاوہ اور درود کی؟ نہیں، نماز میں تو ہے ہی ہے. نہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ جو ہے درود پڑھتے رہیں. یا اسی طرح سے روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے درود پڑھنے سے جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کا فضل نازل ہوتا ہے. تو وہ عام حالات میں، نماز میں تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن عام حالات میں بھی آپ جس قدر جو ہے ہو سکے آپ سے وہ آپ جو ہے درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہیں. جزاک اللہ خیر. محمد رفیع بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. محمد رفیع بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ تھوڑا موضوع سے ہٹ کے میرا سوال ہے. یہ جو ہے اپنے کیا بول رہا تھا میں، اپنی بیوی جو ہے نا وہ مطلب پریگننٹ سے ہے، تو کیا ہے وہ ان بچوں کو الٹیاں ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ اسٹارٹ سے لاسٹ تک جو ہے پورے الٹیاں سلٹیاں، ہر دن دوا کھاتے کھاتے پوری طبیعت خراب ہوتی ہے، بہت زیادہ مطلب ایک دم سیریس ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ انہوں نہیں بول رہے بچے نہیں ہونا، بس یہاں کچھ حالات بہت خراب ہو رہی ہے، ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے، میرے کو بہت تکلیف، ہر دن ہاسپٹل وہ یہ بول کے ایسا ابھی بس بچے مت، ابھی یہاں کچھ ایسا بول کے بول رہے تھے نا. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس کے بارے میں کچھ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت اچھے اور قاعدے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹھیک ہے نا، دکھائیں، چیک اپ کرائیں. اس لیے کہ اگر نارمل ڈاکٹر سے بہت سارے ڈاکٹر نہیں سمجھ پاتے، الٹی سیدھی دوائیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے. تو قاعدے کے ڈاکٹروں سے دکھائیں اور پوری رپورٹنگ کروائیں کہ وجہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی سہارا لیں. دعا کا سہارے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار کر دیا، دو بار کر دیا، ختم نہیں. کنٹینیو دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں بھی دعا کریں، اور ڈائریکٹ جو رقیہ شرعیہ ہوتا ہے اس کا بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا. اور اتنی جلدی مایوس نہ ہوں، ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے امتحان ہو، اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے آزمائش ہو. اگر بیوی اور بچے کے پیدا ہونے میں کسی طرح کا میڈیکلی خطرہ نہیں ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بچوں کی پیدائش کو نہیں روکنا چاہیے. بارک اللہ فیک. بہن اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. شیخ نظیمہ شاید نام ہے. جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت بھی قبرستان کا زیارت کر سکتی ہے؟ کس کا؟ قبرستان میں. نہیں، عورت کے لیے منع ہے تا قیامت. عورت کے لیے غیر مشروع ہے قبرستان کی زیارت. جی شیخ، یا سعودی عربیہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. سعودی عربیہ میں
مطلب یہ ہے کہ وافدین وغیرہ مطلب جو آتے ہیں ان کے لیے تو تھوڑا جنت البقیع کھولا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو منع کیا جاتا ہے، عورتوں کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، وہ باؤنڈری کے باہر ہی ہوتی ہیں۔ شکریہ شیخ، جی جزاک اللہ خیر۔ ابو محمد اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔ حیاکم اللہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ ایک بھائی مریض ہیں، بیڈ پر ہیں، پیشاب پیخانے کو نہیں جا سکتے ان کو پیشاب کے لیے تھیلی لگائے ہیں، ٹھیک، تو یہ بھائی کیسا شیخ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ ایسے مریض جو بالکل بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا پیشاب پاخانہ بھی بستر ہی پہ ہوتا ہے اور ان کی طہارت کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے تیمم کا بندوبست ہو سکے تو تیمم کے لیے مٹی فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سے تیمم کر کے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر مطلب مثال کے طور پہ وہ نجاست میں بھی ہیں تو وہ اس نیت سے تیمم کریں کہ جو ہے جیسے ایک جنوبی ہوتا ہے کہ اگر وہ نہا نہیں سکتا پانی سے تو پھر اس کے لیے تیمم مشروع ہوتا ہے اگر اس کے لیے خطرہ ہے، اور اس طرح سے تو اسی صورت یہی صورت ان کی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تیمم کریں گے اور اسی حالت میں نماز پڑھیں گے۔ اگر ایسی سچویشن میں ہے جہاں پر تیمم کے لیے بھی مٹی میسر نہیں ہے اور تیمم کی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو ان سے طہارت ساقط ہو جائے گی لیکن نماز نہیں ساقط ہوگی، یعنی اسی صورت میں وہ اشارے سے نماز پڑھ لیں گے اسی حالت میں بغیر وضو بغیر تیمم کے۔ گرچہ جسم ناپاک ہے، گرچہ کپڑا ناپاک ہے، لیکن چونکہ اس کے بدلنے اور اس سے طہارت حاصل کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے تو بندہ ایسی صورت میں معذور و مجبور مانا جائے گا۔ لیکن چونکہ اشارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، طہارت کی قدرت نہیں ہے، تو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اس کو کرنے کا حکم ہے، تو وہ اشارے سے نمازیں اپنی پڑھے گا۔ یا اگر اس کے اندر حرکت نہیں ہے، حرکت بالکل نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ نہ پیر کچھ ہلا نہیں سکتا، لیکن اس کا ہوش اور عقل سب ساتھ ہے، تو صرف زبان کی حرکت اور دل کی نیت سے پوری نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ شیخ اسی میں ہی اسی سوال میں اگر سے وہ آدمی بیڈ پر نہیں ہے، چلتا پھرتا ہے، مگر کچھ پریشانی کی وجہ سے اس کو پیشاب کی تھیلی لگائے ہوئے ہیں اور وہ وضو بھی کر سکتا ہے، تو پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ جی، نماز سے پہلے وضو کر کے، ہاں نماز سے پہلے وضو کرے اور پڑھے، اور وہ پائپ لگی ہے وہ کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی مجبوری ہے۔ جی، اگر سے وہ پیشاب لیک ہوا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جی، بارک اللہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ جی شیخ ایک سوال یہ ہے شیخ، عقیقے میں گائے بڑا جانور کو جو ہے اس میں حصے ڈال کر عقیقہ کرنا یہ کہاں تک درست ہے شیخ؟ اگر چھوٹے جانور میسر نہ ہو، بڑے جانور میں کر رہے ہیں، یعنی چھوٹے جانور ہونے کے باوجود بھی سہولت اچھی بول کے کر رہے ہیں بڑے جانور میں، شرعاً یہ کہاں تک درست ہے؟ جی اولا اور افضل یہ ہے کہ اگر آدمی کی اپنی مطلب استطاعت ہے کہ بڑے جانور کے بجائے چھوٹے جانور میں کرے، اس لیے کہ یہ بھی سنت ہے نا کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 ہے کہ نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہی جانور میں عقیقہ ثابت ہے۔ علماء نے کچھ بڑے جانور میں اجازت دی ہے، بلکہ بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اس کا تو ثبوت نہیں ملتا، دلیل نہیں ملتی ہے بڑے جانور میں عقیقے کی، لیکن مطلب جمہور علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ کر سکتا ہے اور ایک ہی کافی ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میرے بیٹا پیدا ہوا اور میرے پاس استطاعت ایک ہی بکرے کی ہے تو ہم ایک ہی کریں گے، 2 کی نہیں ہے تو، لیکن ایک ہی کی کریں گے، ایک ہی کا مطلب وہ مانا جائے گا۔ لیکن جو شیئرنگ ہے یہ شیئرنگ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ یہاں پر حصہ نہیں، قربانی میں تو حصہ مقصود ہے لیکن عقیقے میں جان مقصود ہے اور جان تقسیم نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے عقیقے کی نیت سے اگر بڑا جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو ہرگز وہ درست نہیں ہوگا اگر اس میں شیئرنگ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ قربانی کے سیزن میں کر رہے ہیں، ایک گائے خرید لی گئی تو اس میں 2 بیٹوں کا عقیقہ تھا تو 2 حصہ انہوں نے ڈال دیا، باقی جو ہے 5 لوگ جو ہے قربانی کے حصے کے دار ہو گئے، تو یہ اپنا منمانی مذہب ہے۔ عقیقہ اگر ہے تو اس میں شیئرنگ ہرگز نہیں ہوگی، وہ شیئرنگ صرف قربانی کا مسئلہ ہے۔ جی اگر اس طرح کوئی عقیقہ کرتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں پکا کر، کیا اس طرح کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ عقیقہ نہیں ہوگا، عقیقہ نہیں ہوگا، وہ عام دعوت ہو جائے گی۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ جیسے
مثال کے طور پہ کسی نے قربانی وقت سے پہلے کر دی، مثال کے طور پہ کسی نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، تو پھر وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ عام گوشت ہوا۔ تو اسی طرح سے اگر کسی نے عقیقہ جو ہے شیئرنگ کر کے کر دی، تو وہ جو عقیقے کا جو بینیفٹ اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، لیکن چونکہ وہ جائز طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو وہ گوشت اس کا حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ فیاض بھائی اپنے پاس سوال پوچھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، حقیقہ ضروری 7واں دن کرنا ہے؟ جو پیسہ کی کوئی تنگی ہو، کوئی مشکل ہے، بعد میں کبھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر واقعی حقیقت میں پیسے کی تنگی ہے تو عقیقہ ہی نہیں لاگو ہوتا اس کے اوپر، سمجھ رہے نا؟ لیکن اصل سنت جو ہے 7ویں دن ہے، یا پھر 14ویں یا 21ویں دن بعد صحابہ سے ثبوت ملتا ہے، لیکن 7ویں دن کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی احادیث سے ملتا ہے۔ اگر یہ دن فوت ہو جاتا ہے تو بہت سارے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ عقیقے کا وقت نکل گیا، اب آپ کے اوپر عقیقے کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کریں۔ کچھ علماء نے کہا ہے، وہ دلیل پکڑی ہے کہ فَإِنَّهُ مَرْهُونٌ بِعَقِيدَتِهِ کہ وہ جو ہے مقید ہے اپنے عقیقے کے ساتھ، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر وقت پہ استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کیا گیا تو، لیکن غیر مستطیع اگر ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو غیر مستطیع تھا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز سے محروم اس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ کر بھی سکتا تھا اور نہیں کیا، لیکن جو غیر مستطیع تھا اس کے اندر تھی ہی نہیں، تو اب وہ پوری زندگی ٹینشن لیے نہ گھومے، اگر وہ نہیں کر سکا، اس کی مجبوری تھی ٹائم سے، تو اب وہ اس سے ساقط ہو جائے۔ شیخ، ابھی 7ویں دن میں بچہ پیدا ہے گا، اس کے ساتھ میں ہمارا بچپن کا حقیقہ ہمیں بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ میں ملا کے کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اب وہ جب اگر ٹائم پر عقیقہ نہیں ہوا تو پھر عقیقے کی مشروعیت ہی نہیں رہی، تو پھر کرنے کا کیا مطلب؟ اوکے، جزاک اللہ۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پوری زندگی میں آدمی کبھی بھی کر لے، یہ بس ایک لوگوں نے اپنا اجتہاد کیا، اس پر کوئی صریح دلیل نہیں۔ اور پھر اگر عقلی طور پہ اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ راستہ اتنا مفتوح ہوتا تو پھر 7ویں دن کی فکسنگ کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلا، پھر یا 14ویں دن، 7واں مس ہو گیا تو 14ویں دن صحابہ نے کیا، 21ویں دن کیا انہوں نے اپنے اجتہاد سے، تو اب کہتے ہیں کہ 21ویں دن کے بعد کوئی قید نہیں رہے گی، تو یہ 7واں یا 14واں 21واں کیوں فکس کیا گیا؟ اگر یہ ہے کہ کبھی بھی کر سکتا ہے بندہ تو پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا 7ویں 14واں 21ویں دن کا، تو اس لیے اگر اس پیریڈ میں بندہ مجبوری کی بنا پر نہیں کر گیا تو پھر اس سے ساقط ہو گیا عقیقہ۔ نہیں چاہیے، ابھی ہم کو ہدایت نہیں ملی، جب بھی ہمارے بچپن میں حقیقہ نہیں کیا نا ہم کو، ابھی جب کیسا کر سکتے ہیں؟ ہم بڑے ہونے کے بعد گرچہ ہدایت نہیں ملی تو ٹائم سے نہیں ہوا، تب اس کا وقت نکل گیا، اب اس پر آپ کی کوئی گرفت یا آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ عقیقہ ہم اپنا عقیقہ کریں نا، اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہے، عقیقہ کرنا ہمارے والد پر تھا، والد نہیں کیا تو ہم اس کے گنہگار تھوڑے ہیں کہ اب ہم کرتے ہم اس کو جو ہے کریں یا ہمارے اوپر وہ لاگو ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ ہاں، جزاک اللہ خیر۔ بادشاہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے، انشاءاللہ اس کے بعد مجلس ختم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اپنا حقیقہ کیے ہیں، شیخ یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیے، ایسا میں نے سنا ہے شیخ۔ پڑھا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا ہے ابھی تک، اللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تو ایسا تھا کہ اس وقت اسلام بھی نہیں آیا تھا، تو یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ بات درست نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ جب اسلام ہی نہیں آیا تھا تو اس کو پھر اپنا عقیقہ کرنے کا کیا؟ اسلام آنے کے بعد پھر عقیقے کے احکام و مسائل آئے۔ حالانکہ عربوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ بچہ جب ہوتا تھا تو اسلامی نقطۂ نظر کا اہتمام کیے بغیر وہ اپنا خوشی کے اظہار میں کرتے تھے، کاٹتے تھے وہ اپنے طریقے سے۔ نہیں شیخ، میں نے کہا آپ نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے نہیں، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقہ کیا ہے۔ عقیقے کا وقت نبوت کے بعد ہے،
हकीकी का नहीं मतलब यह है शेख, कीका बचपन का है। पैदाइश के बाद से। जब पैदाइश के हाँ, वक्त बचपन नहीं हो पाया तो नबूवत की बात करने का क्या मतलब, कोई तर्क थोड़े, ये गलत है, जज़ाकल्लाह खैर शेख। इसका मजमून ही गलत लगता है। अब्दुल्ला भाई कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। आपने तो अपनी बात की खिलाफ वर्जी की अब्दुल कादिर साहब। अल्लाह खैर करे शेख, अब आखिर में आखिरी कह के फिर नहीं उसको इजाजत देंगे तो कैंसिल नाराज कर हो दिया। जाएंगे फिर साथियां। क्या नाराज भी होते हैं साथी? तो बड़ा मसला है। कभी कभी हो जाते हैं शेख मोहब्बत में। अच्छा, तो नाराजगी तो भाई नहीं होनी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख ये हकीके के मुतालिक शेख, और अगर बाल मुंडवाने के बाद उसके बराबर चांदी सदका करना बोलते हैं, अगर इस्तितामत होने के बावजूद भी नहीं दिए गए तो क्या गुनाह है? नहीं देना चाहिए? इसके बावजूद क्या नहीं दिए, यानी अगर इस्तिताअत है तब भी नहीं किया ऐसा? हाँ शेख, अगर नहीं दिए तो भी गुनाह होता सुनिए, है। ये सब कुल मिला करके फर्ज नहीं है, समझ रहे ना? यहां जी तक शेख। कि अकीके को भी फर्ज नहीं कहा गया है सही मसलक के मुताबिक। सुन्नत मुअक्कदा जैसे कुर्बानी होती है, तो अब ऐसी सूरत में जो चीज फर्ज नहीं है तो आप अगर नहीं किए हैं तो उसके खैर से, जो उसके अंदर खैर है उससे महरूम कर दिए जाएंगे बस। लेकिन ये कि गुनाह हो ऐसा नहीं कह सकते कि वो आदमी गुनहगार भी होगा ऐसा ना करने से, इल्ला है कि वो ये समझे कि नहीं ये क्या चीज है, ये सब गलत चीज है, हम इसको नहीं मानते, तो फिर वो गुनहगार होगा इसलिए कि उसका इनकार कर रहा है। लेकिन अगर वो अपनी लापरवाही की बुनियाद पे या अपनी अहमियत की बुनियाद पे नहीं कर रहा है तो खैर से महरूम हो जाएगा। लेकिन ये कि उसके ऊपर गुनाह लदे ऐसी कोई दलील नहीं है। अगर सुन्नत है तो शेख फिर, लेकिन लाजिम ये फिर बोलते ना, नहीं करेगा तो अल्लाह के पास बंद पड़ते, इस तरह बोलते ना शेख? नहीं नहीं नहीं, गलत बोलते हैं। सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि आम अमाल से ज्यादा उसकी अहमियत है, तो जिसकी ज्यादा अहमियत होती है उसका अजर भी ज्यादा होता है, उसका बेनिफिट भी ज्यादा होता है, तो उससे आदमी महरूम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की ये मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। अल्लाह के शुक्रिया के बाद हम फजीलतुल शेख अबुल कासिम मदनी हफिज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शेख मोहतरम अपना कीमती आप वक्त सबका भी हमारे लिए बहुत देते बहुत रहते हैं। शुक्रिया कि आपने हाजिरी दी और मौका दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद दुनिया वल आखिरह। जी, उसके बाद हम तमाम हाजिरीन जो ज़ूम पर तशरीफ लाए हैं और इसी तरह यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इजाजत चाहते हैं दो ऐलानात के साथ, जी बारकल्लाह फिक शेख, वालेकुम सलाम। दो ऐलानात के साथ आज की इस मजलिस को दुआई कलिमात के साथ इख्तिताम करेंगे। ऐलानात ये हैं, आप सबको मालूम है AIGEC टीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 उर्दू दुरूस चल रहे हैं और इसी तरह महीने में तेलुगु जुबान में 2 दुरूस चल रहे हैं। ये दुरूस के ऐलानात ग्रुपों में आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आप उनको फॉलो करते हुए इन दुरूस में शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को भी दावत दें। और इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल है AIGEC टीम का, उसको सब्सक्राइब करें। ये जो भी दुरूस रिकॉर्डिंग हो रहे हैं वहाँ पे अपलोड होके रहते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। और आखिर में दुआई कलिमात के साथ मजलिस का इख्तिताम करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सब हजरात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू।